اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سارے دوست جانتے ہیں کہ ہر زیرو نے دنیا سے جانا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر شے کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جس طرح زندگی کے کچھ احکام ہیں، یعنی جب تک ہم زندہ ہیں، روح اور جسم کا ساتھ ہے، اس کے کچھ احکام ہیں۔ اس طرح جس وقت انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بھی کچھ ضروری احکام ہیں، مسائل ہیں۔ تو اکثر لوگ مجھ سے چھوٹے موٹے سوال اس قسم کے کرتے رہتے ہیں، تو میری طبیعت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ چلو کچھ 2-4 حصوں کے اندر، یعنی مختصر 10-12 منٹ کی ویڈیو کے اندر اس کے 3-4 حصے بنا کر اس کو آگے شائع کر دیتے ہیں افائدہ عام کے لیے، تاکہ ہر بندے سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم 3-4 حصوں میں یہ گفتگو مکمل کریں گے۔ آج ہماری اس گفتگو کا پہلا حصہ ہے۔ سب سے پہلے دوستو یہ بات یاد رکھو کہ موت کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ موت کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ یہ جو پاؤں ہوتے ہیں یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس طریقے سے یہ جو کنپٹیاں ہوتی ہیں یہ اندر کو دھنس جاتی ہیں، اور ناک کا یہ جو بانس ہوتا ہے یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت آپ دیکھیں کہ کسی شخص کے اندر یہ علامات ظاہر ہو گئی، آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیا کریں؟ آپ اس کو تلقین کریں۔ کیا کریں؟ تلقین کریں، یعنی شہادتین کا ذکر، یعنی اس کو یہ کہ شہادتین، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ اس کے پاس بآواز بلند پڑھیں، تاکہ آپ کے سننے کی وجہ سے، آپ کے پڑھنے کی وجہ سے وہ شخص کیا کرے کہ اس کی زبان ذکر الہی سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، ذکر شہادتین سے رطب اللسان ہو جائے۔ آپ نے اس کو حکم نہیں دینا ہے کہ ہاں تمہیں سورت پڑھو، کیونکہ وہ وقت نازک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ انکار کر دے، چونکہ جان کنی کا جو عالم ہوتا ہے یہ سختی کا وقت ہوتا ہے، عقل اس وقت زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ اس کے پاس کیا کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کو تلقین کرو، کس کی؟ کلمہ طیبہ کی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا کہ بعض محدثین اور فقہاء نے اس حدیث پاک کو ظاہر کے اندر رکھا ہے، یعنی موتاکم، جس وقت ان کی موت واقع ہو جائے، وہ وفات پا جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، لہٰذا بعد از قبر، بعد از دفن اگر تلقین کی جائے یہ بھی درست ہے۔ اور بعض محدثین نے اس کو عند موتاکم، یعنی موت کے وقت تلقین کو مستحب لکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ فقہاء کی کتب کے اندر مجھے 2 اقوال ملے ہیں، ایک قول ملا ہے وجوب کا اور ایک قول ملا ہے استحباب کا، یعنی تلقین کرنا جس وقت آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی روح نکل رہی ہے، موت کی علامات ظاہر ہو گئی ہیں جان کنی سے پہلے آپ اس کو کیا کریں؟ تلقین کریں۔ یہ تلقین کرنا بعض روایات کے مطابق مستحب ہے، اور ایک قول وجوب کا بھی ملتا ہے۔ بہرحال اصح قول یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو کیا کریں؟ تلقین کریں۔ اب جب اس کی وفات ہو گئی تو آپ یہ کریں، سنت یہ ہے کہ آپ اس کا منہ قبلے کی جانب پھیر دیں۔ یہ دوسری بات آ گئی، پہلی بات مکمل ہو گئی تلقین والی، دوسری آپ اس کا منہ کس طرف کر دیں؟ قبلہ کی جانب کر دیں۔ اب جس طرح آسانی ہو، آپ اس کو دائیں کروٹ لٹا دیں، یہ بھی درست ہے، یا آپ اس طرح کریں کہ اس کا جو منہ ہے آپ اس کو لٹا دیں اس طرح کہ مشرقاً غرباً، یعنی قبلے کی جانب اس کے پاؤں کر دیں، اس طریقے سے یہ جو مغرب کی سائیڈ ہوتی ہے تو اس کی جانب اس کے سر کو تھوڑا اونچا کر کے رکھ دیں، اس طرح قبلے کی جانب منہ ہو جائے، جس طرح آسانی ہو۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس کا منہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، چلو اس کو تیسری بات نہ سمجھے، ضمنی بات اس کو سمجھ لیں۔ یہ ضمنی بات یہ کہ جان کنی کے عالم کے اندر توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں قبول ہوتی، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ ایمان تو قبول نہیں ہے، اس کے اوپر اتفاق ہے کہ جو بندہ جان کنی کے وقت ایمان لائے اس کا ایمان قبول نہیں ہے، اور صحیح مذہب یہ ہے کہ اس بندے کی توبہ قبول ہے، یعنی جان کنی کے عالم میں ایمان تو قبول نہیں ہے لیکن توبہ قبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ نے جہاں پر توبہ کا ذکر کیا ہے وہاں پر مطلقاً ذکر کیا ہے۔ لہٰذا مختار امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی شامی کے اندر لکھتے ہیں کہ مختار مذہب یہ
کہ اس کی توبہ کیا ہے، توبہ اس کی قبول ہے۔ دوسری اب تیسری بات آ گئی، دو باتیں پوری ہو گئی، یہ تو ضمنی بات ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ اس مردے کے پاس آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ اپنے مردوں کے پاس کیا کرو، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، اور سورہ رات کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، سورہ رات کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ فتاوی شامی کے اندر ہی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الرعد ہوتی ہے نا، اس کے پڑھنے سے جان کنی کا جو وقت ہوتا ہے نا، یعنی جان کنی کی جو کیفیت ہوتی ہے، تو یہ جان کنی کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ آسان ہو جاتی ہے۔ لہذا سورہ یاسین بھی پڑھنی چاہیے اور سورہ رعد بھی پڑھنی چاہیے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، یعنی یہ باتیں ہو گئی نا تین، اب چوتھی بات یہ خصوصی طور پر اس کو یاد رکھیں کہ یہ وقت بڑی شدت کا ہوتا ہے، بڑی سختی کا ہوتا ہے، تو اس کے اندر انسان کی جو عقل ہوتی ہے یہ معاف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا اس سختی کے اندر اگر کوئی شخص کلمہ کفر بول دے، کلمہ کفر بول دے، یعنی کوئی ایسی بات منہ سے نکال دے کہ جو کفریہ ہو، تو ان کفریہ کلمات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ استغفار کریں گے، اس کے لیے آپ استغفار کریں گے۔ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی۔ اب 5ویں بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے آپ جبڑے باندھ دیں گے، یعنی جب اس کی روح نکل گئی نا، آپ اس کے جبڑے باندھ دیں، اور اس کی آنکھوں کے اوپر جو ہاتھ پھیرے نا، ہاتھ، تو وہ کیا کہے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اس کے بعد اس کے لیے دعا کرے، آنے والی منزلوں کے لیے دعا کرے، جبڑے باندھ دے، آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرے اور کہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور آنے والی جو اس کی منازل ہے اس کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے اس کی منازل کو آسان کرے۔ اور یہ جو جبڑے باندھنے کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے، یہ اس لیے تاکہ بندہ بدنما نہ لگے۔ اگر دیکھیں نا یہ جبڑے اس طرح کھلے رہ جائیں، آنکھیں کھلی رہ جائیں، تو انسان بدنما لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی چاہت، مرضی اور منشا یہ کہ میرا بندہ جس طرح دنیا کے اندر خوبصورت نظر آتا تھا، اس طرح وقت وفات یعنی وفات کے بعد بھی خوبصورت نظر آئے، لہٰذا اس کے جبڑے وغیرہ باندھ دینے چاہیے۔ اس کے علاوہ چھٹی بات یہ یاد رکھنا کہ اس کے پیٹ کے اوپر آئینہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کا پیٹ کیا کرے؟ اس کا جسم پھول نہ جائے۔ آئینہ وغیرہ رکھتے ہیں یا لوہے کی کوئی چیز رکھتے ہیں تاکہ وہ پھیل نہ جائے، اس کا پیٹ وغیرہ، جسم پھول نہ جائے۔ اور اس کے علاوہ اعلان کرنا چاہیے اپنے عزیز رشتہ داروں کے اندر اعلان کرنا چاہیے۔ اور حیض اور نفاس والی جو عورتیں ہوتی ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اٹھ جائیں میت کے پاس، یہ بات بھی خصوصی طور پر یاد رکھنا۔ اور اس کے کفن دفن کا جلدی اہتمام کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، کفنانے میں دفنانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا اہتمام جلدی کرنا چاہیے۔ اور غسل سے پہلے اس کے پاس قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ غسل سے پہلے یعنی دیکھیں نا اس کی روح نکل گئی، ابھی آپ نے اس کو غسل نہیں دیا، تو اس سے پہلے اس کے پاس قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر جب آپ کو اس کو غسل دینے کے لیے جائیں تو اس طرح کریں کہ یہ جو تخت ہوتا ہے نا، اس تخت کو آپ دھوئیں خوشبودار پانی سے، اور جس طرح آسانی ہو رکھ لیں، یعنی اس طرح آپ شمالن جنوباً بھی رکھ سکتے ہیں، شرقاً غرباً بھی رکھ سکتے ہیں، بس جس طرح آسانی ہو آپ اس کو رکھ دیں۔ ہمارے چونکہ پاکستان ہندوستان کے اندر یہ رواج ہے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس طرح دائیں بائیں شرقاً غرباً رکھ دیتے ہیں، تو قبلے کی جانب پاؤں آ جاتے ہیں تو سر کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی درست ہے۔ بہرحال جس طرح آسانی ہو آپ اس کو رکھ دیں۔ اس کے بعد پھر غسل شروع ہو جاتا ہے، تو ناف سے لے کر گھٹنے تک پردہ کریں، میت کا ناف سے لے کر گھٹنے تک پردہ کریں، ہاتھوں کے اوپر وہ جو چیز وغیرہ ہوتی ہے تو وہ چڑھا لیں۔ اس کا بھی میرے ذہن کے اندر نام نہیں آ رہا، بڑا پیارا اس کا نام تھا، بعض فقہا نے لکھا ہے، وہ اس ہاتھ کے اوپر چڑھا لیں، اور ہاتھ کے اوپر چڑھانے کے بعد آپ اس کو استنجا کروائیں میت کو۔ استنجا کروانے کے بعد آپ اس طرح کریں کہ جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح آپ اس کو وضو کروائیں۔ اس کے بعد پھر اس طرح کریں کہ پہلے اس کو بائیں کروٹ لٹائیں، تو بائیں کروٹ لٹا کر اوپر پانی ڈالیں، پھر اس کو دائیں کروٹ لٹائیں، دائیں کروٹ لٹا کر پانی ڈالیں، پھر اس کو بٹھا دیں، تو اس کے جسم وغیرہ کو ملیں، اگر کوئی چیز ظاہر ہو تو اس کو دھو دیا جائے۔ پھر آپ اس طرح کریں کہ دوبارہ اس کو
بائیں کروٹ لٹا کر جس طرح پہلی دفعہ کیا تھا، تاکہ یہ طاق عدد حاصل ہو جائے. ویسے تو دھونا تو ایک دفعہ واجب تو ایک دفعہ یہ طاق عدد حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس تیسری دفعہ پھر آپ اس کو جس طرح پہلی دفعہ کیا تھا نا، اس کے اوپر پھر آپ پانی ڈال دیں. تو یہ اس کو غسل دینے کا طریقہ ہے. تو اس کے بعد پھر اس طرح کریں کہ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ پانی بھی خوشبودار ہونا چاہیے، صابن وغیرہ استعمال کریں. حدیث پاک کے اندر تو اشنان کا، سدرہ کے، بیری کے جو پتے ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے. بہرحال اس کی جگہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جدید زمانہ ہے، میڈیکل سائنس آپ بڑی ترقی کر چکی ہے. تو یہ جو خوشبوئیں وغیرہ ہوتی ہیں، اچھے قسم کے صابن ہوتے ہیں، تو یہ کفایت کار جاتے ہیں ان جڑی بوٹیوں کی جگہ کے اوپر. تو اس کے بعد جب آپ اس کو غسل دے ڈالیں، اس کو کپڑے سے خشک کر دیں. اچھے کپڑے سے خشک کرنے کے بعد اس طرح کریں کہ جو اس کے اعضائے سجدہ ہیں ان کے اوپر کافور، داڑھی سفید، یعنی داڑھی اور جو اعضائے سجدہ ہیں، جس طرح یہ دو ہاتھ ہوتے ہیں اس طریقے سے، دو گھٹنے، پاؤں، دو پاؤں، اس طریقے سے یہ پیشانی اور ناک، ان کے اوپر آپ کیا کریں، کافور لگا دیں، خوشبو لگا دیں. تو یہ تقریباً 11 مسائل بنتے ہیں، اور اگر اس کو پھیلایا جائے تو تقریباً 15-16 بنتے ہیں. تو آج کی ہماری جو گفتگو تھی یہ پہلا حصہ تھا. تو انشاءاللہ تعالی اگلی پھر نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی تو جو باقی معاملات انشاءاللہ تعالی ان کو بیان کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.